ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. میرے معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے، اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی ہماری روحانی بیماری کا تذکرہ کیا ہے جو روحانی بیماری اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے محلے، پڑوسی علاقے والوں کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ اس بیماری کے اندر ہر کوئی مبتلا نظر آتا ہے۔ اس لیے آج اس بیماری کا تذکرہ، اس کے نقصانات تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔
ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک روحانی بیماری پھیلی ہوئی ہے وہ ہے حسد۔ حسد کہتے ہیں ایک آدمی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی بہت ساری نعمتیں ہیں، اللہ نے اس کو بہترین گھر دیا، بہترین سواری اس کے پاس ہے، بہترین کھانے کھاتا ہے، اچھے سے اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی سواری میں سفر کرتا ہے، آرام اور راحت کی زندگی گزار رہا ہے۔ جو کاروبار شروع کیا تھا اس کا وہ کاروبار چمک گیا، ہزاروں میں بزنس شروع کیا، ہزاروں کے پیسے ڈال کر تاجر بنا، تجارت شروع کیا، اب وہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں پر اس کی تجارت چل رہی ہے، اس کا بزنس پیک ہو گیا، چمک گیا، جس کی وجہ سے پہلے چھوٹے گھر میں تھا بنگلہ بنا لیا، پہلے ٹو ویلر میں پھرتا تھا فور ویلر آ گیا، پہلے ایسے ویسے کپڑے پہنتا تھا اور اچھے کپڑے پہننے والا بن گیا۔ اللہ نے ایک راحت والی زندگی اسے دی ہے، اس کی اس نعمتوں کو دیکھ کر بعض لوگوں کے دلوں میں جلن ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں اس آدمی کی زندگی کو، اس کے بنگلے کو، اس کی سواری کو، اس کے اچھے کپڑے کو، اس کے اچھے کھانے کو، اس کی زندگی گزارنے کے طور و طریقے کو، اس کے اچھا چلنے والے دکان کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے دلوں میں جلن پیدا ہوتی ہے، اور وہ دل ہی دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یہ نعمت کیسے مل گئی، یہ اتنا اچھا کپڑے پہننے والا کیسے بن گیا، اس کے پاس 10 لاکھ روپے کی کار کیسے آ گئی، اس کے پاس کروڑ روپے کا گھر کیسے آ گیا، یہ اتنے مزے سے زندگی کیسے گزار رہا ہے۔ اب دل میں ایک کڑھن پیدا ہو گئی کہ کسی طرح اس کے پاس جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے، وہ اس کی زندگی سے نکل جائے، اس کا گھر کسی طرح برباد ہو جائے، اس کا جو تجارت ٹھیک ہوا ہے وہ ٹھپ پڑ جائے، وہ جو 10 لاکھ کی کار میں گھوم رہا ہے کہیں راستے میں چلتے چلتے ایسا ایکسیڈنٹ ہو کہ پھر کار میں پھرنے کے لائق نہ رہے، میرے دل کو تسلی ہوگی، میری یہی خواہش ہے، مجھے ملے یہ میری خواہش نہیں ہے، لیکن اس کے پاس بھی نہیں رہنا، میں اچھا کھانا ضروری نہیں، انہیں نہیں کھانا، میں بڑے گھر میں رہنا ضروری نہیں، انہیں نہیں رہنا، میں کار میں پھرنا ضروری نہیں، انہیں کار میں پھرتا ہوا مجھے ہضم نہیں ہوتا۔ اسے کہتے ہیں حسد۔ ایک ہے رشک، سامنے والے کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، مال دیا، دولت دیا، اچھا کھانا دیا، عہدہ دیا، سکون کی زندگی دیا، اب ایک آدمی اسے دیکھ کر کے دل میں یہ تمنا کرتا ہے
اللہ نے جو بھی تجھے دیا ہے اے کاش مجھے بھی تیری طرح وہ نعمتیں دے دے، میں بھی تیری طرح آرام کی زندگی گزاروں۔ اللہ تیری نعمتوں میں برکت دے، تجھے اور اچھا رکھے، لیکن اے کاش جیسے تو کاروں میں گھوم رہا ہے مجھے بھی اللہ دے تو میں بھی کار میں گھوموں گا۔ تجھے جیسا گھر ملا ہے اے کاش مجھے بھی وہ گھر ملتا، میں بھی ایسے گھر میں رہتا، میں بھی ایک سکون کی زندگی گزارتا۔ اے کاش جو کپڑے تو پہنتا ہے اللہ مجھے بھی وہ کپڑے پہنائے۔ یہ ہے رشک۔ حسد الگ چیز ہے، رشک الگ چیز ہے۔ حسد حرام ہے، ناجائز ہے، رشک کرنا جائز ہے۔ رشک کرنے کی حدیثوں میں اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے، کسی کو اچھی چیز میں دیکھے گا، اچھی حالت میں دیکھے گا، دل کہے گا مجھے بھی وہ مل جائے۔ فطرت کھینچتی ہے انسان کو، یہ رشک ہے، یہ جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا باثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها۔ رشک کرنا صرف دو چیزوں میں، دو آدمیوں کے اندر جائز ہے۔ دو آدمیوں کو دیکھ کر کے رشک کیا جا سکتا ہے، رشک کرنے کی اجازت ہے۔ یہاں حدیث میں لفظ حسد آ رہا ہے، علماء فرماتے ہیں یہاں حسد کے معنی غیبتہ رشک کے ہیں۔ دو آدمیوں پر حسد کر سکتے ہیں، دو آدمیوں پر رشک کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور پر بھی رشک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ پاک نے خوب مال دولت سے نوازا ہے، مالدار بنایا، کروڑ پتی ہے، لاکھوں روپے کا بزنس اس کا چلتا ہے، کروڑوں کی تجارت اس کی چلتی ہے، خوب اللہ نے مال سے نوازا ہے۔ اب وہ مالدار اللہ کے دیے ہوئے اس مال کو، اس دولت کو فَسَلَّتَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، حق کے راستے میں، دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، نیک کاموں میں خوب خرچ کر رہا ہے۔ جو غریب نظر آتا ہے اس غریب کو ہزاروں روپے دے دیتا ہے، جو بیمار اسے نظر آتا ہے اس کے علاج کے لیے پیسے گن کے دے دیتا ہے۔ کہیں مسجد کا کام چل رہا ہے، تقاضا لے کر آ گئے، صاحب آپ کو اللہ نے مال دیا، ہمارے بستی میں مسجد کا کام چل رہا ہے، بستی والے مسجد بنانے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ کے پاس ہم تقاضا لے کے آئے ہیں، پوچھے گا کتنا کام ہے، کتنے پیسے لگتے ہیں، اتنے لاکھ روپے، لو میری طرف سے چیک۔ کوئی مدرسے والے تقاضا لے کے آ گئے، ہمارے مدرسے میں تقاضا ہے، ضرورت ہے پیسوں کی، مدرسوں پہ پیسے لٹا رہا ہے، مسجدوں پہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، غریبوں پہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، یتیموں کے بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے، ضرورت مندوں پر پیسہ خرچ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کر رہا ہے، سخاوت کی دریا کو لٹا رہا ہے اللہ کے مخلوق پر۔ اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے مالدار آدمی کو دیکھ کر کے رشک کرنا چاہیے، اے کاش اللہ مجھے بھی ایسا مال دے تو میں بھی اس کی طرح مسجد بناتا، اگر اللہ مجھے بھی مال دیتا میں بھی اس کی طرح مدرسوں پہ خرچ کرتا، اللہ مجھے بھی ایسا مال دیتا
یہ تمنا، یہ تمنا، یہ امید، یہ سامنے والے کو دیکھ کے ہو، اسے رشک کہتے ہیں۔ لیکن جس آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مالدار حق کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، دین کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، مسجدوں پر، مدرسوں پر، غریبوں پر خرچ نہیں کرتا، اپنی خواہشات پہ خرچ کر رہا ہے، ناجائز کاموں میں اپنا مال لگا رہا ہے، منمانی زندگی میں اپنا مال لگا رہا ہے، گناہوں کے کاموں میں اپنا مال لگا رہا ہے، عیش و عشرت کے کاموں میں لاکھوں روپے لگا رہا ہے۔ ایسے مالدار کو دیکھ کر رشک نہیں کیا جا سکتا، یہ رشک کرنے کے قابل نہیں ہے، تو رحم کے قابل ہے۔ اسے دیکھ کر تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ اس پر رحم فرما، جو مال تو نے اسے دیا ہے کہاں لگا رہا ہے؟ ایسی جگہ لگا رہا ہے جس جگہ لگانے سے اس کی آخرت برباد ہو رہی ہے، اس کی قبر برباد ہو رہی ہے، اس کی جنت برباد ہو رہی ہے۔ یہ جہنم کے کاموں میں، یہ گناہوں کے کاموں میں، یہ حرام کاموں میں مال پیسہ لگا رہا ہے۔ ایسے مالدار کو دیکھ کر کے تمنا نہیں کرنا مجھے بھی تیری طرح مال دے تو میں بھی تیری طرح عیش کروں گا، مجھے بھی تیری طرح مال دے اللہ، میں بھی وہ گناہ کروں گا، پیسہ نہیں گناہ نہیں کر سک رہا ہوں، اگر تیری طرح اللہ مجھے بھی مال دے دے میں بھی وہ گناہ کروں گا، یہ اجازت نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ مالدار پیسہ صحیح راستے پہ لگانے والا ہو، دین کے کاموں میں لگانے والا ہو، حق کے کاموں میں لگانے والا ہو، مساجد و مدارس اور اللہ کے راستے میں لگانے والا ہو۔ ایسے مال والے کو دیکھ کر کے رشک کرنا چاہیے۔ دوسرا وہ آدمی رجل آتاہ اللہ الحکمہ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، ایک آدمی ہے جسے اللہ نے علم عطا فرمایا، قرآن کا علم دیا، حدیث کا علم دیا، شریعت کا علم دیا، آخرت کا علم دیا، جنت کی نعمتوں کا علم دیا، اور وہ آدمی عالم بن کر کے اپنے علم سے خود بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اپنے علم سے اپنی زندگی بھی سنوار رہا ہے، اپنے علم سے اپنی آخرت بھی سنوار رہا ہے، اپنے علم سے اپنی قبر بھی بنا رہا ہے، اپنے علم سے اپنی جنت بھی بنا رہا ہے، اور اسی علم سے دوسروں کی زندگی بھی بنا رہا ہے، دوسروں کو قرآن سکھا رہا ہے، دوسروں کو حدیث سکھا رہا ہے، دوسروں کو مسائل بتا رہا ہے، دوسروں کو حلال راستہ دکھا رہا ہے، اسے جنت کا راستہ دکھا رہا ہے، اسے اللہ کی بڑائی بتا رہا ہے، اسے جنت کی خواہش دکھا رہا ہے، اسے جہنم کے راستے سے بچا رہا ہے۔ وہ جگہ جگہ دین کے لیے سفر کرتا ہے، کبھی جلسوں میں بیان کرتا ہے، کبھی مدرسے میں بیٹھ کر کے حدیث پڑھاتا ہے، کبھی بچوں کے سامنے قرآن سکھاتا ہے، کبھی کسی کو نماز سکھا رہا ہے۔ اس کے دل میں ایک اڑن ہے، اس کے دل میں جو اللہ نے دولت دیا ہے اس دولت سے دنیا کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اس دولت سے، اس علم سے محلے کو روشن کر رہا ہے، بستی کو روشن کر رہا ہے، اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ کے قریب کر رہا ہے۔ یہ عالم ہے جسے دیکھ کر کے رشک کرنا چاہیے، اے کاش اللہ تیری طرح علم مجھے بھی دیتا، میں بھی تیری طرح بچوں کو قرآن سکھاتا، میں بھی تیری طرح بخاری پڑھاتا، میں بھی تیری طرح مدرسے میں بیٹھ کر کے قال اللہ و قال رسول کہا کرتا تھا، میں بھی تیری طرح بیٹھ کر کے لوگوں کے حلال و حرام کے مسائل کو حل کیا کرتا، میں بھی تیری طرح بیٹھ کر کے نکاح و طلاق کے مسائل کو حل کرتا، میں بھی تیری طرح علم کی روشنی لے کر کے اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کے پاس جا کر کے اللہ کی کبریائی ان کو بیان کر کے اللہ کے گھر سے ان کو جوڑ دیا کرتا۔ اے کاش اللہ تیری طرح میرے بچے کو بھی عالم بنا دے، اللہ اس عالم کی طرح میرے بچے کو عالم بنائے، میرے خاندان میں ایسا عالم بنائے۔ یہ ہے عالم کو دیکھ کر کے تمنا کرنا، اسے رشک کہتے ہیں۔ یہ رشک کرنے کے قابل ہے آدمی، رشک کرنا چاہیے، تمنا کرنا چاہیے۔
کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، دل میں تمنا آئے کاش کیا بہترین قرآن پڑھتا ہے، اللہ یہ دولت مجھے دیتا تو میں بھی مزے لیتا قرآن کی تلاوت کے، کیا بہترین حدیث پڑھاتا ہے، اللہ میرے بچے کو یہ مقام دیتا تو میرا بچہ بھی آج حدیث پڑھانے والا بن جاتا، کیا دین کی خدمت کر رہا ہے دنیا کے چپے چپے میں گھوم کر، اے کاش مجھے بھی میرے خاندان کو اللہ قبول کر لیتا تو میں بھی یہ کام کرتا۔ اسے کہتے ہیں رشک، اس کی اجازت ہے، اس کی ترغیب دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایک ہے حسد، یہ ناجائز ہے، اور ایک ہے رشک، یہ جائز ہے۔ حسد سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ حسد ایک گناہ ہے، حسد ایک گندی عادت ہے، حسد ایک گندی چیز ہے، اس میں پڑھنے والا بہت سارے نقصانات میں مبتلا ہو جائے گا، اس کی آخرت بگڑے گی، اس کی قبر بگڑے گی، اس کے جنت کا راستہ خراب ہو جائے گا جو حسد کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء کے سرتاج ہیں، 1000 سال سے زائد زمانہ گزر گیا، آج بھی ملک کا کسی بھی کونے کا کوئی مسلمان کیوں نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کے دل میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی محبت کو اللہ نے نہ دکھایا ہو۔ یہ اللہ والے تھے، اللہ کے لیے جیا کرتے تھے، اللہ کے لیے مرا کرتے تھے، اللہ کے لیے ان کی راتیں گزرتی تھی، اللہ کے نام پر ان کا دل گزرتا تھا، یہ اٹھتے تھے تو اللہ کی یاد میں اٹھتے تھے، یہ بیٹھتے ہیں تو اللہ کی یاد میں بیٹھتے تھے، یہ سوتے تھے اللہ کی یاد میں سوتے تھے، یہ کھاتے تھے اللہ کی یاد میں کھاتے تھے، یہ پھرتے تھے اللہ کی یاد میں پھرتے تھے، ان کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج ان بزرگان دین کا نام لے کر کے ہم لوگ فخر تو کرتے ہیں مگر ان کی زندگی کو کاپی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ فخر کرنے سے کیا ہوگا؟ کوشش سے ملے گا۔ باپ تھا کروڑپتی، دنیا سے چلا گیا، اب بیٹا فخر کرے میرا باپ کروڑپتی تھا، میرا باپ ایسا تھا ویسا تھا، ڈبل پیسے والا تھا۔ فخر کرنے سے پراپرٹی نہیں بچتی، جو پراپرٹی کما کے گیا ہے تیرے باپ نے اس پراپرٹی کو بچانے کی کوشش کر، جو نام کما کے گیا ہے، جو اخلاق بنا کے گیا ہے، جو زندگی گزار کے گیا ہے، وہ زندگی کو کاپی کرنے کی ضرورت ہے بچے کے لیے، تبھی باپ کا درجہ بیٹے کو دنیا دے دی۔ صرف زبانی فخر چلے، چند سالوں کے بعد کروڑپتی کا باپ کروڑپتی ہو جائے گا، کروڑپتی کا بیٹا کروڑپتی ہو جائے گا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مومن تو کسی پر کیوں حسد کرتا ہے؟ تو کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر، کسی کی اچھائی کو دیکھ کر، کسی کی بھلائی کی زندگی کو دیکھ کر کیوں جلتا ہے؟ جسے جو مل رہا ہے وہ اللہ کی جانب سے مل رہا ہے، جسے جو نہیں مل رہا ہے وہ اللہ کی جانب سے نہیں مل رہا ہے۔ یہ دنیا کا نظام، یہ دنیا کا سسٹم اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو مالدار بنانا، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو غریب بنانا، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو عالم بنانا، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو جاہل بنانا، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو نمازی بنانا، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو بے نمازی بنانا۔ یہ دنیا کی
تقسیم اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے جسے چاہا مال دیا, جسے چاہا پیسہ دیا, جسے چاہا بنگلہ دیا, جسے چاہا علم دیا, جسے چاہا بادشاہت دیا, جسے چاہا عزت کی چوٹی پہ بٹھایا, جسے چاہا اللہ نے اسے خوب ترقی کی زندگی سے نوازا, جسے چاہا فقیر بنایا, جسے چاہا غلام بنایا, جسے چاہا جاہل بنایا, جسے چاہا اناڑیے بنایا. یہ اللہ کی تقسیم ہے. ہم میں سے کوئی بھی اپنی ماں کے پیٹ سے مالدار بن کے نہیں آیا, ہم میں سے کوئی بھی اپنی ماں کے پیٹ سے عالم بن کے نہیں آیا, ہم میں سے کوئی بھی اپنی ماں کے پیٹ سے جاہل بن کے نہیں آیا, ہم میں سے کوئی بھی اپنی ماں کے پیٹ سے بادشاہ بن کے نہیں آیا, ہم میں سے کوئی بھی اپنی ماں کے پیٹ سے غلام بن کے نہیں آیا. سب بچے بن کے آئے تھے. بعد میں اللہ نے جسے جو بنانا تھا وہ اللہ نے بنا لیا ہے. جسے بادشاہ بنانا تھا اللہ نے بادشاہ بنایا. جسے مالدار بنانا تھا اللہ کی جانب سے مالدار بنا ہے. جسے اللہ نے کروڑ پتی بنانا تھا وہ اللہ کی جانب سے پیسہ ملا تو کروڑ پتی بن گیا, اور جسے اللہ نے نہ دینا تھا وہ فقیر ہے, وہ کنگال ہے, وہ ایسے ہی تنگستی کی زندگی گزار رہا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے نا, یہ اللہ کا بٹوارا ہے نا. اللہ جس کو جو بانٹنا تھا وہ بانٹ دیا, جس کو اس کے خزانے سے جو ملنا تھا وہ مل گیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کیوں حسد کرتا ہے, کیوں سامنے والے کی نعمتوں کو دیکھ کے جلتا ہے. اس کو جو ملا وہ اللہ کی جانب سے ملا. اگر تو اس کی نعمتوں کو دیکھ کر کے جلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کے بٹوارے پر راضی نہیں ہے. اللہ کی تقسیم پہ انگلی اٹھا رہا ہے, اللہ کو بانٹنا نہیں آیا. مجھے دینا تھا اسے بھی کو دے ڈالے, مجھے ملنا تھا یہ بنگلہ اسے بھی کو ملا, مجھے ملنا تھا یہ کار اسے کیوں ملی, مجھے ملنا تھا یہ حکومت کا پوزیشن اسے کیوں دیا گیا. یہ سامنے والے پر نہیں چل رہا ہے بلکہ تو وایا اللہ پہ وار کر رہا ہے, اللہ پہ نشان لگا رہا ہے, اللہ کے تقسیم سے ناراض ہو رہا ہے. گویا دل میں یہ اشارہ دے رہا ہے اللہ ناانصاف ہے. یہ حسد کا انجام ہے. اب ذرا سوچو, جو اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو اس کے بٹوارے پر ناراض ہو جائے, اس پر انگلی اٹھائے, اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ حسد کرنے کی سب سے بڑی وجہ تکبر, بڑائی. آدمی جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو چاہتا ہے ہر چیز مجھے ملے, اس لیے کہ میں بڑا ہوں. دوسرے کو چھوٹا سمجھے گا, اگر اس کو میرے سے زیادہ ملے گی تو دل میں جلن پیدا ہو جائے گی. بڑا میں ہوں, چھوٹے کو کیوں ملی دولت, بڑا میں ہوں, چھوٹے کو کیوں ملی حکومت, بڑا میں ہوں, چھوٹے کو یہ کیوں ملی نعمت. جب آدمی تکبر میں آتا ہے تو حسد کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے شیطان کو مردود و ملعون بنانے والی بیماری یہی حسد ہے. اسی حسد کی وجہ سے شیطان مردود ہوا, اسی حسد کی وجہ سے شیطان ملعون ہوا, اسی حسد کی وجہ سے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. جب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا, جب حضرت آدم علیہ السلام بن گئے تو آسمانوں پر جتنے فرشتے تھے
فرشتوں کو حکم دیا آج سے یہ میرا خلیفہ ہے، اس کے سامنے سجدہ کرو. اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. جیسے ہی اللہ کا یہ حکم ہوا، فرشتوں کو جیسے ہی اللہ کا یہ آرڈر ہوا آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں میں بڑے بڑے فرشتے بھی ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسا بڑا فرشتہ، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، بڑے بڑے فرشتے، اور ان کے علاوہ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے بڑے بڑے فرشتے. ان کے علاوہ جتنے فرشتے تھے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے فرشتوں نے حضرت آدم کے سامنے اپنے پیشانے رکھ کر کے سجدے میں گر گئے. جبرائیل بھی سجدے میں، اسرائیل بھی سجدے میں، اسرافیل بھی سجدے میں، میکائیل بھی سجدے میں، عرش کے اٹھانے والے بڑے بڑے فرشتے سجدے میں ہیں. سارے فرشتے آدم کے سامنے سر جھکائے ہوئے سجدے میں پڑے ہیں. ایک ایسا شیطان جو بغیر سجدے کے کھڑا ہے، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. باقی سارے فرشتے سجدے میں. جب ابلیس شیطان سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس سے سوال کیا. اللہ نے اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے منع کر دیا ہے؟ جب میں نے کہا سجدہ کرو تو سجدے سے تجھے کیا چیز منع کر رہی ہے؟ کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ جواب دیتا ہے قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین. ابلیس اللہ سے کہتا ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. جب یہ آتا ہے نا میں اس سے بہتر ہوں، اس کے بعد حسد آتا ہے. ابلیس کہنے لگا انا خیر من، میں اس آدم سے بہتر ہوں. دلیل دیتا ہے بہتر کیسے ہو؟ خلقتنی من نار وخلقته من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. آگ جب جلائی جائے اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی کو جب اوپر ڈالا جائے اچھالا جائے وہ نیچے اترتی ہے. اوپر جانے والی چیز نیچے کی چیز کو سجدہ نہیں کرتی. میں بہتر ہوں. حسد آ گیا بہتر ہو کر کے یہ مٹی والے پتلے کو سجدہ میں کیسے کروں گا؟ نہیں ہو سکتا. جلن، یہ مجھے کرنا تھا سجدہ، الٹا اللہ کا حکم یہ ہے میں اسے سجدہ کروں، نہیں ہو سکتا ہے. انکار کر دیا حسد کی وجہ سے. اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھا، حسد پیدا ہوا، جلن پیدا ہوا کہ آگ سے بننے والی مخلوق میں، یہ مٹی سے بننے والا پتلا، اسے میں سجدہ کیسے کروں گا؟ حسد کی وجہ سے سجدے سے انکار کیا. اللہ نے اس کو اپنے دربار سے ملعون و مردود بنا کر ہمیشہ کے لیے دربار سے باہر کر دیا. تو میرے بھائیوں، جو اس حسد کی بیماری میں پڑے گا وہ شیطان کا چھوٹا بھائی کہلائے گا. وہ بھی حسد کی وجہ سے برباد ہوا، اور اب جو بھی حسد کی بیماری میں پڑے گا، حسد کی بیماری میں مبتلا ہوگا، وہ بھی اللہ کے دربار سے دور ہوگا، اللہ کی رضا سے دور ہوگا.
اس لیے حسد ایک خطرناک بیماری ہے، حسد ایک مہلک بیماری ہے۔ جو آدمی حسد کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس کے بعد وہ آٹومیٹک دوسری گناہوں کی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب آدمی کے اندر حسد آتا ہے، فلاں سے جلنے والا بن گیا، اب یہ حسد والا دوسری بیماری میں مبتلا ہوگا۔ وہ کیا؟ اب اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کرے گا لوگوں کے سامنے جا کر۔ سامنے والا پیسے والا ہے، سامنے والا اچھے بنگلے میں ہے، لوگ اس کے پیسوں کی وجہ سے، اس کی دولت کی وجہ سے اور اس کی شہرت کی وجہ سے، اس کی حکومت کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں عزت ہے۔ اب یہ لوگوں کے پاس جا کر کے اس کی برائی بیان کرے گا، انہیں کتنے پانے میں مجھے معلوم، انہیں کہاں سے کمانے کو آیا پیسہ مجھے معلوم، انہیں کیا کاروبار کر رہا ہو مجھے معلوم، اس کے اندر کیا ویکنس پوائنٹ ہے وہ مجھے معلوم، اس کے اخلاق کیسے ہیں وہ مجھے معلوم۔ اب اس کے خلاف لوگوں کا ذہن بنائے گا، اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، تاکہ ان کے دلوں میں جو اس آدمی کی عزت ہے، برائیاں سن کر کے اس کی عزت دلوں سے نکل جائے اور وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے۔ برائیاں کرنا گناہ ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کے اس کے خلاف لوگوں کے سامنے تہمت لگائے گا اس کے اوپر، انہیں ایسا ہے انہیں ویسا ہے، پھر اس سے آگے بڑھ کر کے اس کی غیبتیں کرے گا اس کے پیٹ پیچھے، اس کی برائیاں بیان کرے گا اس کے پیٹ پیچھے۔ ٹارگیٹ یہ ہے کہ جتنے لوگ اس کے فالوور ہیں سب اس کے خلاف اور اس کے دشمن ہو جائیں، اس سے رشتہ توڑ لے، اس سے دوستی توڑ لے اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا چھوڑ دے۔ اس کے لیے جو بھی کوششیں ہو سکتی ہے وہ کوششیں کر کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو حسد میں مبتلا ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آٹومیٹک بہت سارے گناہ اس کی زندگی میں اب آ گئے ہیں۔ اب ایک گناہ میں نہیں، اب دسیوں گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حسد کوئی اچھی چیز نہیں ہے، حسد کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، دوسروں کی اچھائی کو دیکھ کر کے جلنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ایاکم والحسد، حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، حسد تمہارے نیکیوں کو ایسا کھا کے ختم کرے گی جیسا آگ لکڑی کو کھا کے ختم کر دیتی ہے۔ چولہے میں لکڑی رکھو پھر اس میں آگ لگاؤ، یہ آگ کیا کرے گی؟ جتنی لکڑیاں تم نے موٹی موٹی رکھی تھی، آگ اس کے اندر جا کر انہیں کھا کر انہیں ختم کر کے ان کے وجود کو مٹا دے گی۔ لکڑیاں کہاں ہیں؟ راکھ بن گئی۔ یہ بڑی بڑی لکڑیوں کو کون کھایا، کون ختم کیا؟ آگ۔ یہ آگ کا پاور ایسا ہے جو بڑی بڑی درخت کی لکڑیوں کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ حالانکہ آگ سائز میں بڑی نہیں ہے لیکن پاور اتنا ہے، بڑی بڑی لکڑیوں کو وہ اپنے اندر لے لیتی ہے۔ چولہے میں جتنی بھی لکڑیاں رکھو چند گھنٹوں میں وہ لکڑیاں ختم۔ کون کھا کے ختم کیا؟ آگ نے کھا کے ختم کیا۔ کیا بہترین مثال پیارے نبی نے دیا ہمیں سمجھانے کے لیے، کیا مثالیں اللہ کے نبی دیتے ہیں، کس انداز سے امت کو سمجھاتے ہیں تاکہ میرا امتی ان مثالوں کے ذریعے سے میری بات کو سمجھ کر کے یہ بیماری سے بچ جائے، یہ گناہوں سے بچ جائے، یہ حسد سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو جیسے آگ لکڑی کو کھا کے ختم کرتی ہے، اسی طرح اگر ہماری زندگی میں، اگر ہمارے دلوں کے اندر حسد کی بیماری لگ گئی تو ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے جو روزے رکھے ہیں، ہم نے جو قرآن پڑھا ہے،
ہم نے جو ذکر کیا ہے، اتنی دیر بیٹھ کر جو ہم نے بیان سنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کر کے تسبیحات پڑھی، تسبیحات پڑھ کر کے اللہ کے سامنے گر گرا کر دعا مانگی، جنت مانگی، آخرت کی کامیابی مانگی، قبر کی کامیابی مانگی، اتنا سب جو محنت کر کے ہم نے جو نیکیاں کمائی تھی، ہم نے جو ثواب کمائے تھے، باہر جا کر کے حسد میں پڑ گئے تو یہ ہماری نیکیوں کو وہ حسد کھا کے ختم کر دے۔ پھر کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن جب بندہ میدان حشر میں جائے گا اور اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ کہے گا جا جہنم میں، تو بندہ پوچھے گا کیوں جاؤں جہنم میں؟ میں نماز پڑھا، میں روزہ رکھا، میں جمعے کی نماز پڑھا، میں قرآن کی تلاوت کیا، میں نے حج کیا ہے اور میں نے صدقہ دیا ہے، میں نے تسبیحات کی ہے، اتنی ساری نیکیاں میں کر کے آیا، اس کا ثواب میرے اعمال نامے میں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے جہنم میں جانے کے لیے کیسے ہوگا؟ میری نماز کا کیا ہوگا؟ میرے روزے کا کیا ہوگا؟ میرے ذکر کا کیا ہوگا؟ میرے تسبیحات کا کیا ہوگا؟ وہ سب کہاں چلی گئی؟ اللہ کہیں گے کچھ گناہ تیری زندگی میں ایسے تھے، ان گناہوں نے تیری نیکیوں کو آگ کی طرح ختم کر دیا کھا کے۔ بھائیوں، یہ جتنی مہلک اور جتنی خطرناک بیماری حسد، آج معاشرہ اس بیماری میں پڑا ہوا ہے۔ جس کو دیکھو حسد، جس کو دیکھو حسد، آج مزاج ہمارا ایسا بنا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے سامنے ہم کسی کو اچھی حالت میں دیکھنا نہیں چاہتے، کسی کو اچھے کپڑوں میں دیکھنا نہیں چاہتے، کسی کی تجارت کو چمکتا ہوا، بڑھتا ہوا، ترقی کرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا۔ 2 دکاندار بازو بازو ہے، ایک دکان چمک گئی، ایک دکاندار کی تجارت ٹھیک ہو گئی، وہ بھی اور یہ بھی دونوں ایک ساتھ شروع کیے تھے، مگر ایک کا دکان چمک گیا، ہزاروں میں شروع کیا، اب لاکھوں میں اس کا بزنس بڑھ گیا، کروڑوں میں اس کا بزنس چل رہا ہے، بازو والے دکاندار کا بزنس ٹھپ پڑ گیا۔ اب جس کا دکان ٹھپ پڑا ہے، جس کی تجارت ٹھپ پڑی ہے، اب اس کے دل میں حسد پیدا ہوگی، اب یہ بازو والے دکاندار سے چلے گا، بازو والے دکاندار کے بارے میں پلان بنائے گا، انہیں کیسا آگے بڑھا میرے سے، میرے بازو دکان کھول کو، میرے بعد میں یہاں آ میرے سامنے نکل گیا نا، اس کی تجارت آگے بڑھ گئی نا، انہیں اچھا ہو رہا نا، انہیں کار میں پھرنے والا ہو گیا نا، انہیں بنگلہ بنانے والا ہو گیا نا، مجھے دیکھنے نہیں ہوتا، اب کیا تو بھی اسے راستے میں پتھر ڈالنا۔ اب کوششیں، دشمنی، لیمبو، مرچی، دھاگے، فلاں سامنے سے فائٹ نہیں کر سکتا، پیٹ کے پیچھے وار کرے گا، بازو ہے چائے خود بھی پی گا، اسے بھی پلائے گا، مگر پیچھے سے وار ہو رہا۔ یہ عام ہے، ایک دکاندار دوسرے دکاندار کی ترقی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کی اچھی زندگی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ارے اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا، ایک بھائی دوسرے بھائی کی ترقی دیکھنا پسند نہیں کرتا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی اچھائی زندگی دیکھنا آج پسند نہیں کر رہا ہے۔ خاندانوں میں یہ بیماریاں آ گئی، گھروں میں یہ بیماریاں آ گئی، تاجروں میں یہ بیماریاں آ گئی، پڑوسیوں میں یہ بیماریاں آ گئی، بھائی بھائی میں یہ بیماریاں آ چکی ہے۔ ایک بھائی لاکھوں میں، ایک بھائی ہزاروں میں، وہ لاکھوں والے بھائی کو دیکھے تو ہوتا نہیں، اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پیٹ پیچھے وار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھ لینا، علماء نے لکھا ہے
حسد کرنے والا حاسد دنیا میں بھی جلتا ہے، آخرت میں بھی جلے گا۔ دنیا میں کیسے جلتا ہے؟ خود کے پاس کبھی نہیں ہے، سامنے والے کے پاس بہت کچھ ہے، خود ٹو ویلر میں پھر رہا، سامنے والا کار میں پھر رہا، اب وہ کار میں جاتے سے دیکھے تو اس کے دل میں انگار لگ رہی، کیا بھائی نے اپنے دوست کو اسی جگہ جا کو گرنا، جل رہا ہے۔ سامنے والا اچھے کپڑے پہنا، اس کے دل میں جلن ہو رہی، سامنے والا اچھے جوتے پہنا، اس کے دل میں جلن ہو رہی، سامنے والا پرانی گاڑی میں پھر رہا تھا، جاتی پیسے جمع کو ایک نئی گاڑی لیا، لال ہو گیا، جل رہا ہے۔ رات میں سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہے، انہیں پڑوسی یاد آیا، انہیں بازو دکان والا یاد آیا تو ان کو بھی جاتا، نیند نہیں لگ رہی، کیوں؟ اندر حسد کی آگ جل رہی ہے، نیند نہیں آ رہی، سونے جائے تو نیند نہیں آ رہی، کھانے بیٹھے تو اندر دیوارہ اتر رہی، انہیں زیادت خالی، ہمیشہ اسی کی فکر ہے، وہی ٹینشن میں۔ اچھا موٹا ہٹا کرتا تھا، ایک سال کے بعد دیکھ گیا تو پورا اتر گیا، کہیں کوئی اعتماد دو کی فکر، دوسرے کی ترقی دیکھ کر برداشت نہیں ہو رہا مجھے، دوسرے کی راحت دیکھ کر مجھے برداشت نہیں ہو رہا، نکلنا انہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ سجدہ کرنے والا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کا نام لینے والا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ مسجدوں میں حاضری دینے والا۔ بھائیو، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہو کر کے حسد کی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ تو دنیا میں بھی چل رہا ہے، اندر ہی اندر حسد کی آگ لگی ہے، نہ سونے چین ہے، نہ کھانے چین ہے، نہ بیٹھے تو راحت ہے، ہمیشہ اسی کی فکر میں کھلتا جا رہا ہے، دبلا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے۔ آخرت میں جب آخرت میں مر کے جائے گا، حسد کی بیماری کی وجہ سے اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ تو دنیا میں بھی جلا، آخرت میں بھی جلے گا۔ سامنے والے کو کیا بھی فرق نہیں پڑتا، تو جلے تو انہیں کہا میں ابھی فاش کرتا، تو جل رہا ہے انہیں اچھا پہن رہا ہے، تو جل رہا ہے انہیں اچھا کھا رہا ہے، تو جل رہا ہے انہیں اے سی کے روم میں آرام سے زندگی میں سو رہا ہے، تو جل رہا ہے اس کی تجارت لاکھوں میں سے کروڑوں میں پہنچ رہی ہے، تیرے جلنے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اسے مل رہا ہے اللہ کے خزانے سے۔ جب اللہ دینے پہ آئے تو کتنا بھی وار کر لے پیٹ کے پیچھے، اسے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو حسد کرنے والے کو نہ دنیا میں کچھ ملے گا، نہ آخرت میں کچھ ملنے والا ہے۔ اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد کرنے سے بچو، اس لیے کہ حسد کرنے والا سامنے والے پر دشمنی نہیں اتار رہا، وہ ڈائریکٹ اللہ کے بٹوارے پر انگلی اٹھا رہا ہے، اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ کے بٹوارے کو ناانصاف سمجھ رہا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ پر اعتراض کرنے والے؟ ہمیں کیا حق بنتا ہے اللہ پر اعتراض کرنے کا؟ علماء نے لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کے پاس 3 عین تھے، ایک عین نہیں تھا۔ شیطان کے پاس عبادت کا عین تھا، بہت بڑا عابد تھا، وہ اتنا عبادت کرتا تھا اللہ کی، اتنی عبادت کرتا تھا کہ آسمان کے اندر اور آسمان کے اوپر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا، جہاں ابلیس نے اللہ کی بڑائی نہ بیان کی ہو، جہاں ابلیس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو۔ اتنا بڑا عابد تھا، عبادت کا علم اس کے پاس تھا۔ اور دوسرا علم عالم بھی تھا، علم کا علم اس کے پاس تھا۔
اتنا بڑا عالم تھا، اتنا علم اللہ نے اسے دیا تھا، اتنا علم جانتا تھا وہ۔ علماء فرماتے ہیں معلم الملائکہ، فرشتوں کا استاد تھا ایک زمانے میں، فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، فرشتوں کو سمجھایا کرتا تھا۔ عالم الملائکہ، فرشتوں کا استاد تھا، علم کا علم بھی اس کے پاس تھا، عبادت کا علم بھی اس کے پاس تھا، اور تیسرا بڑا عارف بھی تھا، معرفت کا علم بھی اس کے پاس تھا۔ وہ اللہ کو اچھی طرح جانتا تھا کس وقت میں اللہ کس موڈ میں رہتے ہیں اور کس موڈ میں رہنے سے اللہ کے پاس کیسے کام نکالنا ہے، یہ اچھی طرح جانتا تھا، بڑا عارف تھا، اللہ کو بڑا پہچاننے والا تھا۔ اسی لیے تو دیکھو جب اللہ ناراض ہو کر غصے میں آ کر سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کیا کہا اللہ نے ابلیس کو، اخرج منہا فإنک رجیم، نکل جاؤ یہاں سے، تم آج سے ہمارے دربار کے مردود ہو گئے ہو، ہمارے دربار میں رہنے کے تم لائق نہیں۔ اب جس پر غصہ کیا جا رہا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے تھا، فوراً نکل جانا چاہیے، نکلنا نہیں نکل تو غصہ کرنے بھی اعتماد پہلے نہ سے جگہ خالی کرو، کھڑے تو جا تو لے پاؤ، پہلے جگہ خالی کرتا ہے غصے کی حالت میں کسی کو دیکھ کر۔ لیکن ابلیس کو اچھی طرح معلوم تھا اللہ کا غصہ بندوں کی طرح نہیں ہوتا، غصے میں بھی کام نکال لیا، اللہ جلال میں ہے، اللہ غصے میں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اخرج منہا، نکل جاؤ یہاں سے۔ ایسی حالت میں بھی اللہ سے کہتا ہے جا تم جا لے کچھ، لیکن میری ایک درخواست کر دیجیے۔ اللہ نے پوچھا کیا؟ مجھے مہلت دینا، قیامت تک مہلت دینا، میں تمہارے بندہ کو بہتا ہوں۔ پوچھ رہا سو بھی کیسی درخواست پوچھ رہا، وہ بھی کیسی حالت میں پوچھ رہا، معلوم ہے اللہ غصے کی حالت میں ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے، پہلے فرصت میں جگہ خالی کرنا تھا، لیکن جانتا تھا اللہ کا مزاج کیا ہے۔ غصے کی حالت میں بھی مہلت پہنچ رہا ہے، مجھے مہلت دیتی گی، میں تو برباد ہو گیا، ہم تو ڈوبے صنم، تمہارے بندوں کو بھی لے ڈوبیں گے، بولو اجازت دیتی؟ اللہ نے کہا جا ٹھیک ہے، تیری مہلت کو بھی دیتا ہوں اجازت، کر کے دیکھ لے کیا کرنا۔ غصے کی حالت میں پھر بھی مثال جانتا تھا، عارف تھا، اس لیے مہلت پوچھ لیا، دوسرا بندہ رہتا تو رندوانے پہلے نکل جاتا۔ کسی کا باپ بچے کو ہلائے اس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے، آنا تھا گھر میں 10 بجے لیکن آ رہا ہے رات کے 1 بجے، اب باپ غصے میں ہے، سونا چھوڑ کر نیند چھوڑ کر بیٹے کے انتظار میں ہے، اندر نہیں کر تو آنچ انتظار میں بیٹھا ہے، حال میں مین ڈور کے پاس کریکٹ 1 بجے انٹری مارا، بیٹا جیسے اندر داخل ہوا باپ کا غصہ کام تھا کہ پورا کا پورا انگل لگا، پورے غصے میں چیخ کر اللہ کر کیا ضرورت تجھے گھر میں آنے کی، کیا سمجھ لیا اپنے آپ کو، نہیں دیوانوں کا گھر میں آنے کا، نکل جا، ضرورت نہیں، آج سے تو میرا بیٹا نہیں، میں تیرا باپ نہیں، جگہ خالی کرنے سے نہیں رکنا، چلتے رہنا۔ غصے کی حالت میں دیکھو انہیں جانے والا خاموش جانا نہیں، ابا وہ کار کی کلی دیا ہوگا لے آتا وہ ذرا بینک میں اکاؤنٹ ہے نا تمہارا، ذرا اکاؤنٹ نمبر دیا آتاش نہیں گھر کو میں ایک کار کی کلی ایک بینک اکاؤنٹ دیا لو، میں دکھتاش نہیں نا تمہیں بولتا لگی، میں تمہارا بیٹا نہیں، تمہیں میرے باپ نہیں بول کو ذرا تو دیا لو تین گئی بیٹو تو چاہ رہے ہیں سے تو یہ اللہ کو دکھایا، یہ ہمارا غصہ،
غصے میں کسی کی سنتے نہیں جب تک وہ ڈاؤن نہیں ہوتا. لیکن یہاں اللہ کا غصہ ہے. ابلیس جانتا تھا غصے میں بھی کام نکالے تو میرا کام بنتا. فوراً پوچھ لیا مہلت قیامت تک کے واسطے مہلت دے دیں گے. اللہ نے اٹھا کے مہلت دے دیا. تو عارف بھی تھا, عالم بھی تھا, عابد بھی تھا. حضرت تھانوی کہتے ہیں اس کے پاس ایک عین نہیں تھا, وہ ہے عشق کا عین. اللہ کا عاشق نہیں تھا. وہ اگر اللہ کا عاشق ہوتا آدم کے سامنے سجدہ کر لیتا. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے عاشق کبھی بھی اپنے معشوقہ کی بات ٹالتا نہیں ہے. جھاڑ پہ چڑھو گے تو چڑھ جاتا, وہاں سے کچھ بولے کودتا تھا. کیا ہوتا انجام مجھے نہیں معلوم. تانگا ٹوٹے دے بول ڈالے نہیں معشوقہ, اترتا تو اترتا. معلوم ہے عاشقہ کی حرکت کیسے ہوتی. تو عاشق اگر ہوتا شیطان اللہ سے اعتراض نہیں کرتا تھا, اللہ کے سامنے الٹا جواب نہیں دیتا تھا. میں بہتر نہ, میں کہیں کو سجدہ کرنا آدم کو, یہ سب باتیں عاشقہ نہیں کرتے. تو میرے بھائیوں, حسد کرنا یا اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا ہے. تو اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والا کبھی عاشق نہیں ہو سکتا. ہم سب کو عابد بھی بننا ہے اور ہم سب کو اللہ کا عاشق بھی بننا ہے. اللہ نے جس کو جس حالت میں رکھا ہے اللہ کی فیصلوں پر رضا رہنا چاہیے, راضی رہنا چاہیے. الرضا بالقضاء فی جمیع الحالات. کیا کہا علماء نے؟ الرضا بالقضاء فی جمیع الحالات. ساری حالتوں پر میں راضی. اللہ مجھے مالدار بنائے تب بھی راضی, اللہ مجھے فقیر بنائے تب بھی راضی, اللہ مجھے عالم بنائے تب بھی راضی, اللہ مجھے انانی بنائے تب بھی راضی, اللہ مجھے بھیک مانگنے والا بنائے تب بھی راضی, اللہ مجھے بغیر کپڑے والا ننگا پھرنے والا بھی بنائے تب بھی میں اللہ سے راضی. کبھی اللہ کی شکایت نہیں کرتا, اللہ کا شکوہ نہیں کرتا. ایک وقت کھلائے اللہ, ایک وقت بھوکا سلائے تب بھی راضی ہو. اللہ جھوپڑ پٹی میں رکھے تب بھی راضی ہو. اللہ بیماری میں مبتلا کرے تب بھی راضی ہو. اللہ صحت میں دے رکھے تب بھی راضی ہو. اللہ مال میں رکھے تب بھی راضی ہو. اسے کہتے ہیں عاشق. ہمیں عاشق بننا چاہیے. ہمیں دیا اللہ سے خوش رہے, ہم کو نہیں دیا سامنے والے کو اللہ نے مال دیا تب بھی ہم راضی ہیں. اللہ تیرے فیصلے پر ہم نہیں انگلی اٹھائیں گے. تو جسے چاہے دے سکتا ہے, تو اپنی مرضی کا مالک ہے. فعال لما یرید, وہ جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. وہ جسے چاہے بادشاہ بنائے, وہ جسے چاہے مالدار بنائے, وہ جسے چاہے کروڑ پتی بنائے, وہ جسے چاہے لاکھوں میں پھرائے, وہ جسے چاہے بنگلوں میں سلائے. ہم کون ہیں دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنے والے؟ ہم کون ہیں دوسروں کی بھلائی کو دیکھ کر کے دل ہی دل میں جلنے والے؟ کسی کا کاروبار ترقی کر رہا ہے, مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے ہم اس کے لیے دعا کریں, ہم اس کے لیے دعا کریں. یا اللہ اسے اور دے, یا اللہ اسے اور آگے بڑھا. یہ ہے ایمان والے کا کام. ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں اسے نہیں, ہم کہتے اسے رکھو. یہ چھوٹے دماغ والے کے کام, یہ چھوٹی سوچ والوں کے کام. نہیں, ہمارا دین بھی بڑا, ہمارا اللہ بھی بڑا, ہمارا اسلام بھی بڑا, ہمارا قرآن بھی بڑا, ہمارا دین بھی بڑا ہونا. دل بڑا رکھو. آج نہیں دیا, دے گا انشاءاللہ. امید تو ہے نا اللہ سے. آج بیماری میں رکھا ہے, ایک وقت آئے گا اللہ صحت دے گا. آج تندرستی کی زندگی ہے, کاروبار نہیں چل رہا ہے, بزنس نہیں چل رہا ہے, نقصان میں ہوں, قرض میں ہوں, تو نا امید نہیں ہونا. اپنے نقصان کی وجہ سے سامنے والے کے لیے کیوں ہم کام کریں؟ وہ
اس کا بزنس نہیں چلنا بول کر نہیں، اس کا بھی چلنا، ہمارے بھی چلنے کی اللہ سے دعائیں کرنا۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت تھے، وہ حکیم تھے امت کے۔ کون سے؟ حلوے دینے کے حکیم صاحب نہیں، بلکہ ہماری رگ رگ کو پہچان کر اس کا علاج بتانے والے تھے۔ اسی لیے حضرت تھانوی کو حکیم الامت کہا ہے۔ امت کس بیماری میں کیا علاج کر سکتے ہیں وہ حضرت تھانوی نے بتایا۔ تو حسد کی بیماری میں اگر کوئی مبتلا ہے تو حسد سے بچنے کا علاج بھی حضرت تھانوی نے بتایا۔ فرمایا اگر کوئی حسد میں مبتلا ہے تو وہ دو کام کرے، ایک یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرے۔ سامنے والے کی ترقی دیکھ کر مجھے ہضم نہیں ہو رہا، لیکن حضرت تھانوی کہتے ہیں اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، دعا کرو اس کے واسطے، اللہ اور دے، اللہ اور دے، اللہ اور دے۔ اور دوسرا کام، لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو۔ دل نہیں چاہتا لیکن کرو، تعریف کرو، بہت اچھے انسان ہو، انہوں اچھے انسان، انہوں اچھے اخلاق والے، ان کے اندر یہ خوبی ہے، ان کے اندر یہ صفت ہے، سامنے تعریف کرو اس کی، تو اندر سے وہ حسد ایک وقت کے بعد نکل جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ پاک ہم سب کو آج کے معاشرے میں جو حسد کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اللہ ہم سب کو حسد کی بیماری سے حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بڑا دل رکھ کر کے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔